میرے آقا کی ہوا سے بشریت کچھ اور ہو گئے۔ اس لیے دوستان مکرم، جب معراج کو میرے آقا چلے تو پھر بشر بھی نیچے کھڑا تھا، پھر نور بھی نیچے کھڑا تھا۔ جہاں بشر نہ جا سکا وہاں مصطفیٰ جا رہے تھے، اور جہاں نور نہ جا سکا وہاں بشریت مصطفیٰ جا رہی تھی۔ نورانیت مصطفیٰ کی معراج تو اس کے بعد شروع ہوئی، بشریت وہاں جا رہی تھی، اور جہاں جبرائیل جیسا نور نہ جا سکا اس بشریت نے جو نالین پہن رکھے تھے وہ نالین بھی وہاں جا رہے تھے۔ میرے آقا کی شان بہت بڑا ہے، اس لیے بشریت مصطفیٰ حق ہے، لیکن مصطفیٰ کو اللہ نے ایسی صفات و شان عطا کر دی کہ کوئی اپنی کسی صفت میں مصطفیٰ جیسا نہ رہا، مصطفیٰ برابر بڑا ہو گئے، عظمتیں ایسی کہ کوئی مصطفیٰ جیسا نہ رہا۔ پھر کوئی کہہ سکتا ہے مثلکم کا لفظ قرآن سے نکال دیں، تمہارے جیسا؟ میں کہتا ہوں نہیں، نکالیں نہیں، سمجھیں، اور سمجھ تب آئے گا جب دل سے بغض مصطفیٰ نکالیں گے۔ قرآن سے لفظ نہ نکالیں، دل سے عداوت اور بغض مصطفیٰ کو نکالیں۔ مثلکم ہے، مصطفیٰ ہمارے جیسے ہیں، مصطفیٰ ہمارے جیسے ہیں، لیکن اگلی بات بھی تو قرآن سے پوچھیں، کس بات میں ہمارے جیسے ہیں؟ بشریت کا وہ کون سا آسپیکٹ ہے جس میں مصطفیٰ ہمارے جیسے ہیں اور ہم مصطفیٰ جیسے ہیں؟ وہ ہے انما الہکم الہ واحد۔ اب آپ توجہ کریں نا، جھوم کر اور ڈوب کر اس آیت میں اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ کہیں میں تمہارے جیسا ہوں۔ آگے سوال پیدا ہوا یا رسول اللہ کون سی شان میں آپ ہمارے جیسے ہیں؟ ہر شان میں آپ منفرد و نرالے ہیں، کہاں ہم اور کہاں آپ؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں کسی شان میں تمہارے جیسا نہیں، صرف ایک بات ہے اس میں تمہارے جیسا ہوں اور تم میرے جیسے ہو، وہ یہ کہ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا الہ ایک ہے۔ بس اس بات میں ہم اور مصطفیٰ ایک صف میں کھڑے ہیں، جو مصطفیٰ کا الہ ہے وہی ہمارا الہ ہے، جو مصطفیٰ کا خدا ہے وہ ہمارا خدا ہے، جو مصطفیٰ کا معبود ہے وہ ہمارا معبود ہے، جو مصطفیٰ کا خالق ہے وہ ہمارا خالق ہے، جو مصطفیٰ کا مالک ہے وہ ہمارا مالک ہے۔ بس اس کے خدا ہونے میں ہم اور مصطفیٰ ایک جیسے ہیں، باقی کسی بات میں نہ کوئی مصطفیٰ جیسا ہے نہ مصطفیٰ کسی کے جیسے ہے، ہر بات میں مصطفیٰ بے مثل ہے، صرف اس ایک بات میں وہ مخلوق کی کیٹیگری میں کھڑے ہیں، وہ مخلوق کی صف میں کھڑے ہیں، وہ بشریت اور انسانیت کی قطار میں کھڑے ہیں کہ کیونکہ سب انسانوں کا معبود وہی ہے، سب بشروں کا معبود وہی ہے، ساری خلق کا الہ وہی ہے۔ مصطفیٰ الہ نہیں، مصطفیٰ معبود نہیں، محبوب خدا ہے۔ اس لیے دوستان مکرم آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو چاہتا ہے کہ میرا تعلق ایمان کا مضبوط ہو جائے، آؤ آپ کو ایک سادہ سا فارمولہ عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی نے عطا فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب کسی کو دیکھنا ہو کلمہ پڑھنے والا کھرا ہے یا کھوٹا ہے، کھرا ہے یا، فرمایا اتنا دیکھا کرو حضور کو مانتا ہے یا حضور کو ماپتا ہے۔ لفظ شاید آپ کو سمجھ نہ آیا اردو کا تو میں دوبارہ کہتا ہوں، فرمایا دیکھا کرو کہ حضور کو مانتا ہے یا ماپتا ہے، یعنی تولتا ہے، حضور کو مانتا ہے یا تولتا ہے۔ اگر تو مانتا ہے تو پھر جھگڑا نہیں، پھر ہم بھی اسے مانتے ہیں، اور اگر مانتا نہیں اور ماپتا رہتا ہے اور تولتا رہتا ہے اور ترازو لے کے پھرتا ہے ہر لمحے اور پھر خود ہی تولتا رہتا ہے، کبھی حضور کے علم کو تولے، کبھی شان کو تولے، کبھی عظمت کو تولے، کبھی مقام کو تولے، کبھی دیکھنے کی طاقت کو تولے، کبھی سننے کی طاقت کو تولے، کبھی علم کو تولے، پھر تول کر خود ہی نتیجہ نکالتا رہے کہ اتنا تھا اور اتنا نہیں، یہاں تک تھا یہاں تک نہیں۔ ارے بس اتنی بات دیکھو، اس سے پھر پناہ مانگو، اسے کہو بابا پھر تیری
اتنا بات ضرور یاد رکھ، مصطفیٰ نہ تیری تول میں ہے نہ تیرے حساب میں ہے۔ مصطفیٰ کا اگر کرے گا حساب تو کل تیرا بھی حساب ہوگا، پھر تجھ سے حساب دیا نہیں جا سکے گا، پھر تو حساب دینے کے قابل نہیں رہے گا۔ اگر اس حساب سے بچنا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کا حساب چھوڑ دے، اگر چاہتا ہے کہ بے حساب بخشا جاؤں اور بے حساب جنت میں جاؤں تو مصطفیٰ کا حساب نہ کر، پھر مصطفیٰ کو بے حساب مانا کر، مصطفیٰ کو بے حساب مانا کر۔ جو مصطفیٰ کو مانتا ہے وہ غلام ہے مصطفیٰ کا، جو مصطفیٰ کو توڑتا ہے وہ امتی نہیں، وہ غدار ہے۔ اس لیے دوستان مکرم، ماننے والے بنے، تولنے والے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مانتا ہے دل اور تولتی ہے عقل۔ ماننا کس کا کام ہے؟ دل کا۔ اور تولنا کس کا کام ہے؟ عقل کا۔ اور مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ ارے وہ ذات مصطفیٰ کو دیکھو، کیا کسی کی سمجھ میں آتا ہے؟ انگلی اٹھے اور چاند کا سینہ چڑھ جائے، کس کو سمجھ آتا ہے؟ پسینہ سنبھال کے رکھ لیا جائے، 7 مشتوں کا خوشبو نہ جائے، کس کو سمجھ آتا ہے؟ لعاب مبارک ڈال دے، کنواں میٹھا ہو جائے، کس کو سمجھ آتا ہے؟ مصطفیٰ کے معجزات اتنے ہیں، عقل سے تولے گا تو کھائی میں جا گرے گا، ہلاکت میں۔ دل سے مانے گا تو یہاں بھی کامیاب ہے، آگے بھی کامیاب ہے۔ مگر دوستان مکرم، آقا علیہ السلام کو ماننے والے بنے، اور کیسے ماننے والے بنے؟ کہ صرف زبان سے ماننے والے نہ بنے، ہماری شکل صورت گواہی دے کہ یہ ماننے والا ہے، ہماری شکل گواہی دے کہ یہ مصطفیٰ کی سنت پہ چل رہا ہے تو مصطفیٰ کو ماننے والا ہے، ہمارا کردار گواہی دے کہ یہ مصطفیٰ کو ماننے والا ہے، ہمارا لین دین اور تجارت اس بات کی گواہی دے کہ یہ مصطفیٰ کو ماننے والا ہے، یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ اگر ہمارا کردار ہو دین مصطفیٰ کے خلاف، عمل اور اخلاق ہو دین کے خلاف، اور پھر ہم کہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پھر یہ دعویٰ سچا نہیں۔ میں کہتا ہوں آج کے دور میں اس نعرے میں تھوڑی ترمیم کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، میں کہتا ہوں میں آپ سے بھی اور اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، کیا ہمارے پاس حضور کی غلامی میں دینے کے لیے باقی کچھ نہیں رہا؟ فقط موت ہی بچی ہے، فقط موت ہی بچی ہے جسے اٹھا کر حضور کی غلامی میں دینا ہے، یا اس زندگی کو بھی مصطفیٰ کی غلامی میں دینا ہے؟ زندگی کو بھی مصطفیٰ کا غلام کرنا ہوگا۔ موت کا تو مصطفیٰ کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں، موت تو مصطفیٰ کی غلام ہے، مگر تیرا اور میرا فریضہ یہ ہے کہ ہم زندگی کو مصطفیٰ کا غلام بنائیں، اپنی زندگی کو مصطفیٰ کا غلام بنائیں، اپنے کردار کو مصطفیٰ کا غلام بنائیں، اپنے اخلاق کو مصطفیٰ کا غلام بنائیں۔ ہماری زمین میں سجدے کی لذت ہو، ہماری زبان پر ذکر الہی کی لذت ہو، ہماری زندگی میں تقویٰ اور نیکی ہو۔ آپ کہیں گے جنہوں نے نعرہ بنایا تھا ان کو اتنی سمجھ نہیں تھی؟ میں کہتا ہوں ان کو ہم سے زیادہ سمجھ تھی، مگر وہ لوگ تھے جو زندگیاں پہلے ہی حضور کی غلامی میں گزار رہے تھے، اور پھر موت کی طلب رکھتے تھے کہ وہ حضور کی غلامی میں گزرے، اور ہم نے رفتہ رفتہ زندگی کو حضور کی غلامی سے نکال کر شیطان کے حوالے کر دیا اور موت کو حضور کی غلامی میں رکھ لیا۔ تو زندگی اگر شیطان کی غلام بن جائے، نفس کی غلام بن جائے، مال و متاع اور دنیا کے لالچ کی تابع اور غلام بن جائے، پھر انسان کہاں سے مصطفیٰ کا غلام ہوگا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو یہاں پر رہنے والے ہیں، آپ پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہاں ہر کوئی دیکھنے والا کردار آپ کا ہوگا، اعتراض دین مصطفیٰ پر جائے گا، لین دین تجارت آپ کی ہوگی، قول اور فعل آپ کا ہوگا، مگر فتویٰ اور اعتراض مصطفیٰ کی ذات پر جائے گا۔ اس لیے آپ کو زیادہ کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، ایسے مثالی مسلمان بنے۔ ہم سب
انسانیت کو میرے آقا نے ہمیشہ اپنی رحمت سے نوازا، امن سے نوازا، سب کو دعاؤں سے نوازا، حتیٰ کہ جن نے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، میرے آقا مدینہ چلے گئے، انہی کفار مکہ پر بارش برسنا بند ہو گئی، پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، آپ دعا کریں آپ کا رب ہمیں بارش عطا کرے۔ میرے آقا نے ان کفار کو یہ نہیں کہا تم تو وہی ہو جنہوں نے ہمیں نکالا ہے وہاں سے، میرے آقا رحمت للعالمین تھے، کوئی تانا نہیں دیا، میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کی باری تعالیٰ ان کو نہ دے، میری رحمت کا واسطہ ہے، ان کو بارش عطا فرما۔ میرے آقا کفار کے لیے بھی رحمت، غیر مسلم کے لیے بھی رحمت، امن کا پیغام۔ اسلام ہمیشہ دوسروں کے ساتھ چلنے کی تلقین کرتا ہے، تبلیغ آپ کردار سے کریں، کسی کو مسلمان بنانا ہے تو اپنے عمل سے کریں، اپنے کردار کے اثر اور تاثیر سے کسی کو مسلمان بنائیں، پھر دیکھیں کہ آقا اسلام کی عظمت کی جنگ کا جھنڈا کیسے سربلند ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو آئیے ہم اپنے دل اور ضمیر سے پوچھیں، کیا ہم حضور کے سیدھی سی بات کریں؟ میں کوئی عالم نہیں کہ میں کوئی فتوے کی بات کروں، میں تو ادنا سا طالب علم ہوں۔ اپنے آپ سے اگر ہم یہ پوچھیں کیا ہم حضور کی وفاداری کر رہے ہیں یا بے وفائی کر رہے ہیں، اندر سے ہر ایک کو اپنا جواب خود آئے گا۔ وفادار کا جینا کیسے ہوتا ہے اور بے وفاؤں کا بھول جانا کیسے ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ انور میں امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، امت کے اعمال ان پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو آؤ سچے مسلمان بنیں، ہمارا کردار ایسا ہو کہ انسانیت کے لیے امن بنے۔ آج دہشت گردی کا الزام جو مسلمانوں پر آیا وہ چند ایسے لاکبد اندیش جن کا نہ دین مصطفیٰ سے رشتہ ہے نہ غلامی مصطفیٰ سے رشتہ ہے، صرف داڑھی رکھ کر قرآن پڑھ کر دہشت گردی کی علامت بن گئے، قتل و غارت کری اور فساد کی علامت بن گئے، اور کروڑوں اربوں مسلمانوں کا جینا حرام کر ڈالا ہے روئے زمین پر۔ ان چند لوگوں کی وجہ سے اسلام پر دہشت گردی کا لیبل لگا۔ اسلام امن دینے والا، امن سکھانے والا اور ہر ایک کو امان دینے والا مذہب ہے، مگر وہ چند لوگ وہ جو ننگے اسلام ہیں، سوچئے ان کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں، دین مصطفیٰ سے کوئی رشتہ نہیں۔ مصطفیٰ کا غلام تو وہ ہے کہ عیسائی بھی حضور کی مسجد میں آئے، میرے آقا نے اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی، ان کی عبادت کا وقت آیا، میرے آقا ان نے پوچھا ہم کہاں کریں؟ میرے آقا نے فرمایا تم بھی یہی کر لو، چلو تمہارا طریقہ ہم سے نہیں ملتا، آج نہیں تو کل اس راستے پر آ جاؤ گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد بھی کھولی۔ اور کوئی کہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن منانا، تو دیکھیے میرے آقا جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے وہ یہود دن مناتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضور نے پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہاں دن مناتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر میں زیادہ حقدار ہوں ابراہیم کا 1,24,000 انبیاء کا، کیونکہ ہم انبیاء سب کو ماننے والے ہیں، میں زیادہ حقدار ہوں۔ فرمایا تم بھی روزہ رکھنا شروع کرو مگر مشابہت نہ کرو۔ اس لیے دوستان مکرم، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہو، مصطفیٰ کی ولادت کا دن ہو، ہم ہر نبی کی ولادت کو مانتے ہیں، ہم تو اولیاء کے عرس اور دن منانے والے ہیں۔ نبیوں کے دن کیوں نہ منائیں، مگر طریقہ اپنا رکھو جو اسلام کا ہے، جس میں حلال اور حرام کا فرق ہے، جس میں جائز اور ناجائز کا فرق ہے، شریعت محمدی کے طریقے پر چلیں۔ اس لیے اسلام امن پھیلائے گا اور امن کا پیغام آپ اوروں کو دیں گے تو اسلام کا جھنڈا سربلند ہوگا۔ اور آپ یقین رکھیں ایک وقت ایسا آئے گا جب روئے زمین پر ہر شخص مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا کہ مصطفیٰ عالمین کے نبی ہیں، مصطفیٰ تمام زمانوں کے نبی ہیں، مصطفیٰ آخری نبی ہیں، مصطفیٰ تمام انسانیت کے نبی ہیں، حتیٰ کہ مصطفیٰ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اس لیے آئیے ہم اپنی نسلوں کو آگے یہ منتقل کریں عقیدہ، یہ تعلیم مساجد کو صرف نمازیں پڑھنے کے لیے استعمال نہ کریں، انہیں انسٹیٹیوشن کا درجہ دیں، اپنی اولادوں کی تعلیم و تربیت کا درجہ دیں، تاکہ یہ ہم عقیدہ آگے منتقل کریں، اس محبت کو آقا اسلام کی عصمت کو ہم آگے منتقل کریں، اتحاد اور اتفاق سے رہیں، چاہے تنظیم کسی کا نام کچھ اور ہے آپ کا کچھ اور ہے،
یہ تنظیمیں بھی سب اپنی جگہ، مگر عشق مصطفیٰ کا جھنڈا اپنی جگہ، عشق مصطفیٰ کا جھنڈا اپنی جگہ، اسلام کی عصمت کا جھنڈا اپنی جگہ۔ منہاج القرآن روئے زمین پر آقا اسلام کی اسی محبت کا پرچار کر رہا ہے، اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری والتاج العالی شرق سے لے کر غرب تک پاکستان کے چپے چپے پر اور دنیا کے کونے کونے پر اس لیے مارے مارے پھر رہے ہیں کہ حضور کی غلامی کی بہار آ جائے، ہماری زندگی کا ہر گوشہ مصطفیٰ کی غلامی میں آ جائے۔ ورنہ ان کی اللہ نے وہ عزت بنائی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی عزت نہیں ہوتی۔ وہ ابھی کل ایک بندہ کرسی سے اترا، آج دنیا اس کو کس لفظوں سے یاد کر رہی ہے۔ ہر ایک کے ساتھ یہی ہوتا ہے، کرسی کسی کی وفادار نہیں، سب دل اسی سے محبت کرتے ہیں جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے، جو مصطفیٰ سے اور امت مصطفیٰ سے بے وفائی کرے گا، اس کو کرسی سے اترنے کے بعد پتہ چل جائے گا بے وفاؤں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس لیے آئیے ہم منہاج القرآن کے جھنڈے تلے جمع ہوں، آپ رفاقت اختیار کریں، مل جل کر کام کریں، حضور کی محبت کا پیغام عام کریں، آنے والی نسلوں تک ایک امانت کو پہنچائیں، اور ساری کمیونٹی کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ مل کر وہ حضور کے غلام بنیں کہ دیکھنے والے رشک کریں، وہ کہیں اگر ایسے ہیں مصطفیٰ کے غلام تو مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، میں بھی محمد مصطفیٰ کا غلام بنتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے اور ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام حاضرین کو، سامعین کو، اور کثیر تعداد میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف لائیں، علماء تشریف لائے، اور کمیونٹی کے ہمارے قائدین اور معتبر حضرات اور شخصیات مہمانان گرامی، سب کو منہاج القرآن انٹرنیشنل یونان کی طرف سے ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور یہ چند لمحے جو مل بیٹھے، بس دعا کریں کہ قبر میں یہی لمحے کام آ جائیں، اور حضور سامنے تشریف فرما ہوں اور فرشتے ہم سے پوچھیں کہ یہ کون ہیں، اور مصطفیٰ فرمائیں آج رہنے دو، آج ان سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، آج میں بتاتا ہوں یہ میرا غلام کون آیا ہے۔ یہ مومن کی معراج ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔